ویلکم بیک۔ خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا دھچکا۔ جی ہاں، امریکی سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کالعدم قرار دے دیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی تجارتی ٹیرف کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرتے وقت اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، جس کے باعث عالمی تجارت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ عدالت نے مزید کہا کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ صدر امریکہ کو ٹیرف عائد کرنے کا اختیار فراہم نہیں کرتا۔ اس فیصلے کو ٹیرف کی معاشی پالیسیوں کے لیے بڑا عدالتی دھچکا قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیرف ان کے اقتصادی ایجنڈے کا ایک اہم ہتھیار سمجھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور غزہ امن منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں فریقین نے غزہ میں امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت، معاشی سرگرمیوں میں اضافے، کرٹیکل منرلز، ترقیاتی شعبے اور انسدادی دہشت گردی کے تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ملاقات کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ انہوں نے امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت کو بھی سراہا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کے واشنگٹن میں منعقدہ بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کے لیے آئے عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم بحرین کے فرمانروا الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ملے۔ ملاقات میں اہم عالمی علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان کی بورڈ آف پیس میں شمولیت، غزہ میں امن کے قیام، تعمیر نو، عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں اور سفارتی پالیسیوں کی بڑھتی ہوئی کامیابیوں کی عکاسی۔ امریکہ میں منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس کے دوران پاکستان کو نمایاں پذیرائی اور احترام حاصل ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو بھی سراہا، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مزید بلند ہوا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا ویڈیو بیان بولے، امریکی صدر کی جانب سے پاکستانی قیادت کی تعریف بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے باعث فخر ہے۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مثبت روابط اور خوشگوار ملاقاتوں سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی اور ملک عالمی معاملات میں ایک اہم اور متعلقہ کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور قومی قیادت کی مشترکہ کوششوں سے ملک عالمی سطح پر تنہائی سے نکل کر فعال اور مؤثر کردار کی جانب گامزن ہے۔ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں غزہ کے لیے سعودی عرب نے $1 ارب، متحدہ عرب امارات نے $1.2 ارب اور قطر نے $1 ارب دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر مملکت عادل الجبیر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب امن اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن مسئلے کی منصفانہ حل سے ہی ممکن ہے۔ سعودی عرب ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اجلاس سے خطاب میں غزہ فوج بھیجنے کا اعلان کیا۔ بولے، غزہ کی بحالی کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ UAE وزیر خارجہ شیخ عبدل بن زید ال نہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات غزہ کی حمایت کے لیے $1.2 ارب فراہم کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن خطے کی اہم ضرورت ہے۔ ٹرمپ کی قیادت میں کونسل بغیر کسی تاخیر امن معاہدے پر کام۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے یونائیٹڈ اسٹیٹس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے CEO بینجمن بلیک نے ملاقات کی۔ ملاقات میں DFC کے سرمایہ کاری کے سربراہ کور کولمن اور ایجنسی کی سینئر قیادت بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان معاشی شراکت داری، نجی شعبے کے منصوبوں اور روزگار کے مواقع کے فروغ میں DFC کے کردار کو سراہا اور توانائی، کان کنی، زراعت اور IT میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے کی دعوت دی۔ بینجمن نے پاکستان میں DFC کی سرمایہ کاری میں اضافے کی دلچسپی کا اظہار کیا اور وزیر اعظم کو پاکستان آنے کی دعوت قبول کی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت پارلیمانی امور نے اجلاس بلانے کی سمری صدر مملکت کو ارسال کر دی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب کے بعد نئے پارلیمانی سال کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان شریک ہوں گے، جبکہ خطاب میں حکومت کی آئندہ سال کی
پالیسی ترجیحات اور قانون سازی کے ایجنڈے کا خاکہ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی سے ڈیل یا ڈھیل کی خبروں کی تردید کر دی۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بانی کو بیرون ملک یا بنی گالہ منتقل کرنے کی کہیں کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ ممکن ہے کہ سہولتوں کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو اپروچ کیا گیا ہو۔ وزیر دفاع نے کہا کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ رکھنے کے لیے ڈیل کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ڈیل کی باتیں کر کے یہ اپنی دکان کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو وطن عزیز ہے یا ایک شخص؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے مگر وطن تا قیامت قائم رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نوکری خطرے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نوکری بچانے کے لیے رہائی فورس کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کی نوکری پکی کرنے پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان کردہ رہائی فورس غیر آئینی اور غیر قانونی۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں نے رمضان المبارک کے دوران ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز سیما اور میاں محمود الرشید کی جانب سے مشترکہ خط ارسال کیا گیا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے تقدس کے پیش نظر ہر قسم کے احتجاجی تحریک کو مؤخر کیا جائے۔ رہنماؤں نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے بانی پی ٹی آئی پر حالیہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پروقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے اور ان کے بہنوں اور ذاتی معالجین کو اعتماد میں لے کر علاج و معالجے کے تمام مراحل مکمل کرے۔ رہنماؤں نے ملک میں بڑھتی ہوئی سیاسی دہشت گردی، مہنگائی اور بے روزگاری کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسکولوں سے بچوں کے باہر ہونے اور کرپشن جیسے مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے تاکہ عوامی مسائل کو مؤثر انداز میں سامنے لائیں۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کو ہرجانہ کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس پر سپریم کورٹ میں بانی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، کتنے ارب ہرجانے کا دعویٰ ہے؟ وکیل علی ظفر نے بتایا کہ 10 ارب روپے کا دعویٰ کیا گیا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا۔ زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہم مقدمے میں دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں۔ آئینی عدالت نے تعمیراتی کاموں پر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ٹیکس عائد کرنے کو قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2022 کے خلاف دائر اپیلیں خارج کرتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت نے قرار دیا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سروسز پر سیلز ٹیکس عائد کرنے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے، جبکہ وفاقی حکومت صرف اشیاء پر ٹیکس لگا سکتی ہے۔ ایکٹ کے شیڈیول 2 کا سیریل نمبر 14 جو تعمیراتی خدمات پر ٹیکس سے متعلق ہے، آئین کے منافی نہیں کیونکہ اس میں اشیاء شامل نہیں ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے 27ویں آئینی ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ترمیم کے بعد سپریم کورٹ قوانین کو آئینی بنیادوں پر کالعدم قرار نہیں دے سکتی اور آئینی تشریح کا اختیار مخصوص فورم تک محدود کر دیا گیا ہے۔ عدالت کسی بھی عدالت یا ٹرائیبیونل سے ریکارڈ طلب کر سکتی ہے۔ جانب پنجاب میں کم عمری کی شادی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی تیاری کر لی گئی۔ نیا آرڈیننس پنجاب اسمبلی پہنچ گیا۔ 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی جرم قرار ہوگا۔ نکاح رجسٹرار کو کم عمر شادی رجسٹر کرنے پر 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیش ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے زائد عمر شخص کے کم عمر لڑکی سے نکاح پر کم از کم 2 سال قید ہوگی۔ کم عمری کی شادی میں ملوث بالغ شخص کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا۔ کم عمر بچوں کو شادی کے لیے پنجاب سے باہر لے جانا چائلڈ ٹریفکنگ تصور ہوگا۔ چائلڈ ٹریفکنگ پر 5 سے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہوگا۔ سرپرست یا والدین کی جانب سے کم عمری کی شادی کرانے پر 2 سے 3 سال قید کی سزا ہوگی۔ چائلڈ میرج کے تمام مقدمات سیشن کورٹ میں چلائے جائیں گے۔ عدالت 90 دن کے اندر مقدمات نمٹانے کی پابند ہوگی، جبکہ 1929 کا پرانا چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ منسوخ بھی کر دیا گیا۔ ادھر MQM پاکستان میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ رہنماؤں کے مابین آپسی رسہ کشی اور دھڑے بندی کی گونج سندھ اسمبلی تک جا پہنچی۔ سندھ اسمبلی میں MQM کے ارکان آپس میں تصادم کا شکار ہو گئے۔ MQM کے رکن سندھ اسمبلی رانا شوکت کو پارٹی ارکان کے مبینہ دھمکیاں پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور دھمکی دینے والے PSP گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔
शौकत राजपूत का इल्ज़ाम, कहा MPA शारिक जमाल और MPA मसूद ने जान से मारने की धमकियां दी हैं, तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। MQM के एक और रुकन इंजीनियर उस्मान ने धमकी लगाई और स्पीकर ने रूलिंग देते हुए इनकी रुकनियत मुआफ़ी मांगने तक मुअत्तल कर दी है। इजलास के दौरान वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंझार ने कहा कि अरकान की ज़िंदगी की हिफाजत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और पुलिस तलब करने का मशवरा दे दिया। स्पीकर ने SP और इलाका SHO को फौरी असम्बली में तलब कर लिया। मामले को संभालने के लिए MQM क़यादत ने अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को भी फौरी तौर पर बुला लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया और मुतालिका अफसरान के साथ एक बस में सफ़र भी किया। वज़ीर दाखिला ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में रोज़ाना 1,25,000 शहरी इन बसों में सफ़र कर रहे हैं, जबकि मुसाफिरों की तादाद को 2,50,000 यौमिया तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया। तलबा और तालिबात के रूट्स का खुसूसी ख्याल रखा जाएगा और बस सर्विस को रावत तक तोसी दी जाएगी। मेट्रो के साथ इन बसों की सर्विस ट्रैफिक मसाइल के हल में मददगार साबित हो रही है। पिंडी और इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है और HIT पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी भी शुरू करने का मंसूबा है। डिपो में 64 चार्जेस लगाने की गुंजाइश है, जिनमें से 50 पहले ही नस्ब हैं और बाकी 14 जल्द लगाए जाएंगे। को आगाह करें, सोल्जर बाजार में गैर कानूनी इमारत गिरने के वाक़े में अहम पेशरफ सामने आई है। वाक़े के बाद इमारत के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।